تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ دوستو، اسلام چونکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک ڈیوائن گفٹ ہے، اس لیے یہ دین انسانیت کی فطرت کے ساتھ مکمل طور پر الائنڈ ہے۔ یہ ہمیں وہ بیلنسڈ گائیڈنس دیتا ہے جو ہر زمانے، ہر معاشرے اور ہر انسان کے لیے یکساں مفید ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ آئیڈیالوجیز ایسی بھی ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے چھڑ رکھتی ہے، اسی لیے وہ ہر بات کو نیگیٹو فریم میں پیش کرتی ہے۔ انہی میں سے ایک موضوع عورت کا باعزت طریقے سے گھر سنبھالنا بھی ہے، جسے بدقسمتی سے پروپیگنڈے کے زور پر غلط رنگ دیا گیا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بہت حکمت سے تقسیم کیے ہیں۔ مرد کو پرووائیڈر بنایا تاکہ وہ بیٹی، بیوی اور ماں کے لیے معاشی ذمہ داری اٹھائے، اور عورت کو وہ ذمہ داریاں دی جو اس کی نفسیات، مزاج اور نیچرل ڈیزائن کے مطابق ہے۔ گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی تربیت اور مضبوط ویلیو بیسڈ اپبرنگنگ۔ ماں کی گود وہ پہلی یونیورسٹی ہے جہاں سے انسان وہ تربیت لیتا ہے جو ساری زندگی اس کے کردار کو شیپ کرتی ہے اور معاشرے کو مضبوط، مہذب اور خیر پھیلانے والی نسل دیتی ہے۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام نے اس خوبصورت فطرت میں ایک بڑا ڈسٹورشن پیدا کیا۔ اس نے عورت کو بھی مارکیٹ کا حصہ بنا کر ایک ڈیول برڈن اس کے کندھوں پر ڈال دیا اور اسے بتایا کہ یہی آئیڈیل لائف سٹائل ہے، مگر وقت نے ثابت کیا کہ یہ نظریہ فطرت کے خلاف تھا۔ اب ایک حیران کن گلوبل ٹرینڈ پوری دنیا میں تیزی سے ابھر رہا ہے۔ عورتیں خود یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ دوبارہ گھروں کی طرف لوٹے، ہاؤس وائف لائف سٹائل کو ترجیح دے، بچوں کی تربیت پر فوکس کرے اور اپنے فیملی اور خاندانی فاؤنڈیشن کو مضبوط بنائے۔ خاص طور پر یہ بات یورپ اور سب سے زیادہ سویڈن جیسے انتہائی پروگریسو ملک میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سویڈن کی خواتین کھلے عام کہہ رہی ہے کہ پیداوار کی مشین بننے سے بہتر ہے کہ وہ پرسکون فیملی اورینٹڈ لائف گزارے۔ دنیا کا یہ موڑ یہ ثابت کر چکا ہے کہ فطرت ہمیشہ جیتتی ہے، نظریاتی پروپیگنڈا نہیں۔ دوستو، اس سے ایک بات کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہمیں کسی بھی سوشل پریشر، پروپیگنڈے یا باروڈ آئیڈیالوجیز کے زیر اثر آ کر اپنی اسلامی ویلیوز کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام عورت کو رسپیکٹ، پروٹیکشن، ڈگنیٹی اور عزت بھرپور طریقے سے دیتا ہے، نہ کہ اسے معاشی دور میں دھکیلتا ہے۔ آج جب پوری دنیا دوبارہ فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے تو ہمیں اپنے دین کی اس حکمت کو اور بھی زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا فرض ہے کہ اسلامی تعلیمات کو دل و جان سے اپنائیں، مضبوطی سے تامیں اور ان حقائق کو ان تک بھی پہنچائے جو آج بھی مغالطوں میں پنسے ہوئے ہیں۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی انسانیت کا مستقبل ہے اور یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔